السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرکون چیمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول خوشبو کسی بسمل کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ حسان اور مسعود بخوبی سبھی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ علاوہ عائشہ پھپھو اور یالے کے سبھی لوگ بڑے پورشن میں شفٹ ہو گئے تھے اور اس وقت وہ سبھی لاؤنج میں موجود تھے، علاوہ حسان اور رائمہ کے۔ حسان رائمہ کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا بقول حسان کے ضروری کام کے سلسلے میں، اور حشمہ بخوبی جانتی تھی کہ وہ کس ضروری کام کے چکروں میں ہے۔ سر جھٹک کر اس نے چائے سرو کرنا شروع کی۔ تمہاری تیاری مکمل ہو گئی؟ مسعود ہاشم اس کی جانب متوجہ تھے۔ آلموسٹ۔ مسعود ہاشم نے نرم مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتے کپ تھام لیا۔ مسعود بھائی، اتنی جلدی بھی کیا تھی رائمہ آپی کی شادی کی؟ لاؤنج میں داخل ہوتے امل نے منہ لٹکا کر کہا اور فلور کشن پر دھڑام سے بیٹھ گئی۔ یہ سوال تو داجی سے کرو۔ مسعود ہاشم نے کندھے اچکا کر کہا تو داجی نے امل کے سر پر پیار کرتے کہا، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ داجی بھام کہے تھے کہ اسے کوئی مسئلہ درپیش تھا۔ میری انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، اس نے لب کچلتے کہا۔ اب نہ تیاری کر پاؤں گی اور نہ ہی شادی انجوائے کر پاؤں گی۔ اچھی بھلی فرقان بھائی سے شادی ہو رہی تھی رائمہ باجی کی، نہ بیچ میں صفوان بھائی آتے نہ اتنی جلدی شادی ہوتی۔ اس کے فراٹے بھرتی زبان نے وہاں موجود سبھی کے چہروں کے رنگ اڑا دیے تھے۔ زلیخا ہاشم غصے سے واک آؤٹ کر گئی۔ گلشن چچی عمل کو ڈانٹنے لگی تھی۔ مسعود ہاشم نے اپنا دھیان چائے کے کپ کے جانب مبذول کر لیا تھا، جبکہ ابا اور داجی لاؤنج کے دوسرے کونے میں کھیلتے بچوں کی جانب دیکھنے لگے۔ صرف ایک جملے نے کچھ پل پہلے کھلکھلاتے چہروں کو تاریک کر دیا۔ اس سب میں حشمہ کو اپنا آپ مجرم سا لگا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج کی خاموشی کو فرقان کی آواز نے توڑا تھا۔ سبھی کو حیرت کا زبردست جھٹکا لگا تھا۔ وہ یوں اس کو دیکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ چونکہ تو سب اس وقت تھے جب فرقان داجی کے گلے لگا۔ سبھی کی نظریں سوال کر رہی تھی، حشمہ چائے دو فرقان کو، اور عمل جا پھپھو کو بلا لاؤ۔ ابا نے پہلا جملہ حشمہ سے اور دوسرا عمل سے کہا تھا۔ عمل فٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کا سامان لے جاؤں فرقان بھائی؟ عمل نے باہر نکلتے رک کر پوچھا۔ ارے نہیں، میں شادی والے گھر میں ہی رہوں گا۔ کیوں داجی، رہ سکتا ہوں نا یہاں؟ اس نے داجی سے سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں۔ حشمہ نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھا اور لاؤنج سے باہر جانے کی راہ لی۔ اسے تازہ ہوا کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ مسعود ہاشم اب فرقان سے سوال کر رہے تھے کہ وہ اچانک کیسے آ گیا۔ اس سوال کا جواب حشمہ اچھی طرح جانتی تھی۔ یقیناً یہ کارنامہ بھی حسان کا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ پریشانی سے ٹہل رہی تھی جب حسان کی گاڑی پورٹیکو میں آ کر رکی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے واک کا حشمہ؟ اندر چلو، دھند بڑھ رہی ہے۔ رائمہ نے گاڑی سے نکلتے سوال کیا۔ حشمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ چلے، میں آتی ہوں۔ وہ جواب رائمہ کو دے رہی تھی، لیکن نگاہیں حسان پہ تھیں۔ اس کی رائمہ کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا بات ہے؟ حسان کے سوال پہ وہ بھر گئی تھی۔ آپ جانتے تھے نا کہ فرقان آ رہا ہے آج؟ کیا وہ آ بھی گیا؟ حسان نے حیران ہونے کی کوشش کی۔ بے وقوف مت سمجھے مجھے۔ آپ نے سوچا اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ رائمہ اور فرقان کی شادی۔ وہ جتنی پریشان تھی وہ اتنا ہی پرسکون تھا، اور اس اچانک معمے کی بنا پر داجی کی طبیعت اگر بگڑ گئی تو I'm sorry، لیکن میں یہ مزید نہیں چھپا سکتی۔ حشمہ کے لہجے میں شدید غصہ در آیا تھا۔ اسے تیز لہجے میں جواب دیتی وہ تیزی سے مڑی اور دروازے سے اوجھل ہو گئی۔ واقعی عورت عقل کی موٹی ہے، یا میرے والی کچھ زیادہ عقل سے پیدل ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اسے آوازیں دیتا اس کے پیچھے چل دیا، لیکن دفتن سامنے سے آتے فرقان اور مسعود ہاشم کی وجہ سے اسے رکنا پڑا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسی شام بارش نے مزید خنکی کو بڑھا دیا تھا۔ وہ ساحل کو سلانے کی تگ و دو کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل جاگنے کی ضد کر رہا تھا۔ سو جاؤ ساحل۔ نہیں سونا، مجھے مووی دیکھنی ہے۔ باز آؤ ورنہ میں جین کو بلا لوں گی۔ حشمہ نے اسے ڈرانا چاہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کر وہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ بتاؤ، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ پہلے ایسے نہیں کرتے تھے تم۔ آپ بھی تو پہلے ڈانٹتی نہیں تھیں۔ میں حسان بھائی کے ساتھ سوؤں گا، اس نے منہ بنا کر کہا اور بستر سے باہر نکل آیا۔ ایک تم اور تمہارے بھائی، سکون سے بیٹھو۔ اسے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے حشمہ نے ڈپٹا۔ دودھ لا رہی ہوں، آرام سے پیو اور سو جاؤ۔ حسان کا نام کڑوا بادام ثابت ہوا تھا۔
غصے سے کمرے سے نکلی گرم دودھ گلاس میں بھرتی وہ چونکی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو لان کی جانب کھلتے ہی کچن کے دروازے کو ہوا کے سبب ہلتے پایا۔ دودھ وہیں چھوڑ کر وہ دروازہ بند کرنے کو بڑھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی اس کے جسم میں کپکپاہٹ سی بھر گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر دروازہ بند کرنے کو ہاتھ بڑھایا۔ دفتن وہ چونکی تھی، باہر قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ اس نے دروازے سے سر باہر نکال کر دیکھا تو رائمہ کو مسلسل دائیں سے بائیں چکر کاٹتے دیکھا۔ اپنے گرد ڈھلکی ہوئی چادر کو اچھی طرح پھیلاتی وہ باہر نکلی۔ رائمہ آپی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ حیران تھی۔ ہڈیاں جما دینے والی ٹھنڈ اور پھر موسم کے خراب صورتحال کے باوجود وہ مسلسل واک کر رہی تھی۔ اندر گھٹن محسوس ہوئی تو یہاں آ گئی۔ لیکن تم کیوں آ گئی؟ رائمہ نے سوال کیا۔ ساحل کے لیے دودھ لینے آئی تھی، آپ کو یہاں دیکھا تو چلی آئی۔ رائمہ چلتی ہوئی وہاں موجود کین کی ایک چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ ہشمہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ ساحل اب ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، تھراپی کام کر رہی ہے اس کی۔ رائمہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہشمہ نے اس کی آنکھوں کی ویرانی کو دیکھا۔ آپ اپسیٹ لگ رہی ہیں، کیا فرقان کے آنے کے سبب؟ وہ پھر مسکرائی۔ میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ ان کے ننیال کا گھر ہے، جب چاہیں آئیں۔ میں کیوں ہونے لگی پریشان؟ میں صرف حیران ہوں۔ رائمہ نے کندھے اچکائے کہ کیسے کوئی شخص اس قدر مطمئن ہو سکتا ہے کہ جس سے 9 سال منسوب رہا ہو، ایک دن اس کی شادی میں شرکت کے لیے بخوشی آ جائے۔ آنکھوں سے نکلتا مایا خاموشی سے بہہ گئی تھی۔ اندھیرا ہمیشہ انسان کا رازدار بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ راز گناہ، نیکی یا بے بسی کے متعلق ہو۔ ضبط کا ہر بندھن جو پچھلے کئی ماہ سے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ہشمہ کے ایک ہی سوال پہ ٹوٹ گیا تھا۔ آپ کو ان کا آنا اچھا نہیں لگا؟ رائمہ خاموش رہی۔ اگر آپ نہیں خوش تو آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے۔ ہشمہ کی بات پر اس نے نم آنکھیں اوپر اٹھائیں اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کس کی شے پر؟ ایک بزدل شخص کی خاطر جو گھر کیا ملک چھوڑ کر بھاگ جائے، ہماری منگنی کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا، کل کو ہماری شادی کو کیسے ڈیفینڈ کرے گا؟ اس کی بھاری آواز سن کر اسے لگا کہ حسان بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ بدگمان نہ ہوئے، ہو سکتا ہے وہ اسٹینڈ لیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے، اور معجزے بھی کوشش اور یقین سے ہوتے ہیں، اور ہر عورت ہشمہ نواز نہیں کہ محبت کا پھل جھولی میں آ گرے۔ رائمہ نے آنکھوں کی نمی کو پونچھتے ہوئے کہا، تو آپ رائمہ ہاشم بنی، حسان ہاشم کی بہن۔ میں حسان ہاشم کی بہن ضرور ہوں، لیکن میں بزدل ہوں۔ تم دونوں کو کوئی دورہ پڑتا ہے یا دماغ کا اوپر والا حصہ خالی ہے؟ حسان کی آواز پر وہ دونوں اچھلیں۔ دونوں کے سر پہ کھڑا وہ غصے سے گھور رہا تھا۔ یہ تو میڈیکل پڑھ پڑھ کے عقل سے پیدل ہوتی جا رہی ہے، کم از کم تم ہی کچھ خیال کرو، کس قدر ٹھنڈ ہے۔ ہمیشہ کی طرح حسان نے اسے چڑھایا۔ ہشمہ اٹھ کھڑی ہوئی اور حسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی رائمہ سے بولی، گڈ نائٹ آپی، اور لان عبور کرتی کچن کے دروازے سے اوجھل ہو گئی۔ کیوں تنگ کرتے ہیں آپ ہشمہ کو؟ اسے رائمہ کی آواز سنائی دی۔ مزہ آتا ہے مجھے۔ حسان متبسم ہوا اور رائمہ کے برابر بیٹھ گیا۔ اعلیٰ دین کا جن۔ ہشمہ بڑبڑا کر رہ گئی اور کچن سے نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سوئے نہیں تم؟ کمرے میں داخل ہوتے ظفر نواز کو دیکھ کر داجی نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اٹھ بیٹھے۔ سوچا آج آپ کے ساتھ سو جاؤں۔ داجی مسکرائے اور اپنی دونوں باہیں کھول دیں۔ 55 سالہ ظفر نواز کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کی کھلی باہوں میں آ سمائے تھے۔ عمر انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے، لیکن ماں باپ کی نظر ہمیشہ اپنے بچے کو ننھا بچہ ہی سمجھتی ہے۔ تم ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ سوتے تھے، یہاں تک کہ گھر چھوڑنے سے ایک رات پہلے بھی تم اس کے ساتھ ہی سوئے تھے۔ داجی آسودہ ہوتے گزرا وقت یاد کر رہے تھے۔ کیسے بھول سکتا ہوں میں وہ وقت؟ داجی مسکرائے اور سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر کچھ نکالا اور ظفر نواز کی طرف بڑھایا۔ وہ 2 جوڑی کنگن تھے جو ظفر نواز نے ہمیشہ اپنی ماں کی کلائیوں میں دیکھے تھے۔ ظفر نواز اٹھ بیٹھے۔ تیری ماں تجھے آخری لمحے تک یاد کرتی رہی، لیکن میں بے حس اور کٹھور بنا رہا، مگر جب وہ چلی گئی تو مجھے اس تنہائی کا، اس کرب کا احساس ہوا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا یار، میری وجہ سے تو نے اس کرما والی کا منہ بھی نہیں دیکھا آخری بار۔ داجی آپ دیدہ تھے۔ ظفر نواز نے انہیں گلے سے لگا لیا اور پھر نہ جانے کتنی دیر خاموش آنسو بہاتے رہے۔ داجی نے ظفر نواز کو خود سے الگ کیا۔ یہ ہشمہ کو دینا، اس پہ سب سے زیادہ حق اس کا بنتا ہے، کیونکہ وہ میری خواہش پہ ڈاکٹر بن رہی ہے۔ ظفر نواز نے آنکھیں پونچھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ آنے والے ہاشم نواز تھے۔ بابا، کیا آپ کے پاس سو جاؤں؟ گردن دروازے سے اندر کرتے ہاشم نواز نے تقریباً التجائی انداز میں کہا تو داجی ہنس دیے۔ آ جاؤ، لیکن دائیں طرف میں سوؤں گا۔ ظفر نواز تیزی سے دائیں طرف کھسکتے بولے، نہیں میں۔ اگلے پل وہ دونوں گتھم گتھا تھے۔ داجی مسکراتے چہرے سے آسودہ سے منظر دیکھ رہے تھے۔ اس منظر میں ماضی کی کئی جھلکیاں دکھائی دیں۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔